إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، جس میں 10 کے قریب مقاصد ہیں۔ ان میں سے 5واں مقصد الحاجات الضروریہ، ان احادیث کے بارے میں ہے جو انسان کی ضروری حاجات پہ مشتمل ہیں، اور اس میں کئی ایک کتب ہیں۔ ان میں سے پہلی کتاب کتاب الاطعمہ ہے، اور پھر اس میں پہلی فصل اطعمہ و آداب الاکل کے بارے میں ہے، کھانوں کے بارے میں اور کھانے کے آداب کے بارے میں، اور دوسری فصل جو ہے وہ ہے ان جانوروں کے بارے میں جنہیں ذبح کیا جاتا ہے، اور ایسے ہی ان جانوروں کے بارے میں جنہیں شکار کیا جاتا ہے۔ اور اس دوسری فصل میں جو ذبح کے بارے میں ہے اور شکار کے بارے میں ہے، اس میں دوسرا باب آج ہم پڑھیں گے، وہ ہے باب الفرع والعتیرہ۔ یہ باب فرع اور عتیرہ کے بارے میں ہے۔ فرع کسے کہتے ہیں؟ مادہ جانور کا پہلا بچہ۔ مثال کے طور پہ اونٹنی ہے، اونٹنی کا جو پہلا بچہ ہے اسے کیا کہا جائے گا؟ فرع۔ اور عتیرہ رجب کے شروع میں جو جانور ذبح کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ عتیرہ۔ تو یہ کام زمانہ جاہلیت میں بھی ہوا کرتا تھا، زمانہ کفر میں ہوا کرتا تھا۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اس چیز کا ہمیں علم ہوگا اس حدیث سے جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، جس کا نمبر ہے 1129 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا فرع ولا عتیرہ، کہ کوئی فرع نہیں ہے اور کوئی عتیرہ نہیں ہے۔ ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے، ان الفاظ کا معنی کیا ہے، یہ وعدے کر دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اس عبارت کا ترجمہ کر دوں جو اس کے بعد موجود ہے۔ اس کے بعد کیا موجود ہے؟ فرع اور عتیرہ کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ زیادہ امید یہ ہے کہ یہ امام زہری ہیں۔ امام زہری مشہور و معروف تابعی ہیں، امام ابن شہاب زہری، بہت بلند پایا امام، محدث اور فقیہ ہیں۔ تو وہ اس حدیث میں وارد ہونے والے ان دو الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں، فرع اور عتیرہ۔ کہتے ہیں والفرع اول النتاج کانوا یذبحونہ لطواغیتہم۔ فرع کہتے ہیں اونٹنی کے پہلے بچے کو۔ وہ لوگ اونٹنی کے پہلے بچے کو اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کر دیا کرتے تھے۔ تو فرع پھر اس کی
یعنی پہچان کیا ہے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے ہاں؟ کسی بھی اونٹنی کا جو پہلا بچہ ہوگا اس کا نام فرا ہوگا اور اسے بتوں کے نام پہ ذبح کیا جائے گا۔ والعتیرۃ فی رجب، اور عتیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے رجب کے مہینے میں ذبح کیا جاتا تھا۔ اب یہ تعارف ہو گیا فرا کا اور عتیرہ کا۔ تعارف کروانے والے کون ہیں؟ زیادہ امید یہ ہے کہ امام زہری ہیں۔ اب ان دو جانوروں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں لا فرا ولا عتیرہ، کوئی فرا نہیں ہے، کوئی عتیرہ نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسند احمد میں اس حدیث کے الفاظ میں ایک لفظ مزید کا اضافہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ فی الاسلام، یعنی کہ لا فرع ولا عتیرۃ فی الاسلام، کہ دین اسلام میں کوئی فرع نہیں ہے، کوئی عتیرہ نہیں ہے۔ لیکن معنی و مفہوم ابھی بھی واضح نہیں ہے۔ اسلام میں فرع نہیں ہے، عتیرہ نہیں ہے، کیا مطلب؟ یعنی کہ یہ ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا، اسلام اس کی مکمل طور پہ نفی کر رہا ہے، یہ اس کا مطلب ہے؟ یا اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں اسلام میں واجب نہیں ہیں؟ تو اس معاملے میں علماء کرام میں اختلاف ہے۔ کس معاملے میں؟ کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ پہلا مفہوم کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام میں فرع عتیرہ کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ چیزیں سرے سے باطل ہیں، غلط ہیں، اسلام ان کی نفی کرتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں یہ چیزیں واجب نہیں ہیں، ضروری نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ یہ امور سر انجام دے سکتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے۔ وہ فرا یعنی کہ اونٹنی کے پہلے بچے کو ذبح کرتے تھے کس کے نام پہ؟ بتوں کے نام پہ۔ تو آپ اللہ کے نام پہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا یہ واجب ہے؟ جواب یہ کہ واجب نہیں ہے۔ عتیرہ وہ جانور کو ذبح کرتے تھے کب؟ رجب کے پہلے عشرے میں، پہلے 10 دنوں میں۔ تو آپ بھی ذبح کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کے لیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام سفیان ابن عیینہ، ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ اسلام میں فرع اور عتیرہ کا وجود ہے لیکن وجوب نہیں ہے، یعنی کہ فرع اور عتیرہ اس پہ عمل آج بھی ہوگا لیکن عمل کرنا واجب نہیں ہے، اور اسلام میں یہ جانور ذبح کیے جائیں گے اللہ کے نام پہ، اللہ کے لیے ذبح کیے جائیں گے۔ اور اس معاملے میں ایک حدیث بھی موجود ہے جو امام شافعی کے موقف کی تائید کرتی ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام ترمذی بھی ہیں اور امام ابن ماجہ بھی ہیں، دونوں اماموں نے روایت کیا ہے۔ اور اس حدیث کے راوی ہے مخنف بن سلیم۔ وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعتیرہ، اے لوگو ہر گھرانے پہ ہر سال اضحیہ بھی ہے، عتیرہ بھی ہے۔ ہر گھرانے کے ذمے کیا ہے کہ وہ ہر سال ایک جانور ذبح کرے قربانی کے طور پہ اور ایک جانور ذبح کریں عتیرہ کے طور پہ۔ حل تدرون ما العتیرہ، پھر آپ نے کہا لوگوں جانتے ہو عتیرہ کسے کہتے ہیں؟ ہی التی تسمونہا الرجبیہ، یہ وہی جانور ہے جسے تم رجبیہ کہتے ہو کیونکہ رجب کے مہینے میں ذبح کیا جاتا ہے۔ اور یہ الفاظ آپ نے کہاں کہے ہیں؟ میدان عرفات میں کہے ہیں۔ تو اب جب آپ اس حدیث کو اپنے ساتھ رکھیں گے جو ترمذی اور ابن ماجہ میں آئی ہے، اور جو حدیث آپ نے میدان عرفات میں بیان کی تھی، اور اس حدیث کو جب بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ لا فرع ولا عتیرہ، کوئی فرع نہیں ہے کوئی عتیرہ نہیں ہے، دونوں کو ایک ساتھ رکھیں گے تو اب موقف وہی نکلے گا جو امام شافعی نے اختیار کیا ہے۔
کہ فرع اسلام میں ہے لیکن واجب نہیں ہے، فرع اسلام میں ہے لیکن بتوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ عطیرہ اسلام میں ہے لیکن واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کہہ دیا لا فرع ولا عطیرہ کہ یہ چیزیں واجب نہیں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر یہ چیزیں ہوں غیر اللہ کے لیے، بتوں کے لیے، تو پھر اسلام میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام ان کی تائید نہیں کرتا بلکہ ان کو غلط قرار دیتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ فرع اور عطیرہ ان کے بارے میں علماء کرام کے دو موقف ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں واجب نہیں ہیں لیکن مشروع ہیں، شریعت کا حصہ ہیں، آپ انہیں اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جب اختیار کریں گے تو کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اسلام میں ان کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے، شریعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں باب نمبر 3 کی طرف، باب ما یفعلہ المزکی۔ اس باب میں تذکرہ ہوگا کس چیز کا؟ کہ ذبح کرنے والا کیا کرے گا، ان امور کا تذکرہ ہوگا جنہیں کون اختیار کرے گا؟ ذبح کرنے والا۔ حدیث نمبر 1130 1130 قاف۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے ائمہ کرام میں امام بخاری اور امام مسلم دونوں ہیں۔ ان رافع بن خدیج، روایت ہے جناب رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفہ، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ذوالحلیفہ مقام پہ تھے۔ ذوالحلیفہ کہاں ہے؟ جب یہ سوال کیا جائے گا ذوالحلیفہ کہاں ہے تو جواب دینے والے کے ذہن میں فوری طور پہ یہ آئے گا کہ ذوالحلیفہ مدینہ میں ہے، اور یہ مدینہ والوں کا میقات ہے۔ جب وہ مکہ جانے لگتے ہیں تو اسی مقام سے وہ احرام باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، حج کے لیے جائیں تب بھی، عمرہ کے لیے جائیں تب بھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہیں سے نیت کی تھی۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، اس حدیث میں ذوالحلیفہ سے مراد یہ مدینہ والا ذوالحلیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ تہامہ کا ذوالحلیفہ ہے۔ جیسے پاک و ہند میں کئی ایسے مقامات ہیں جن کے نام آپس میں ملتے جلتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ مدینہ میں بھی ایک مقام ہے جس کا نام ہے ذوالحلیفہ، اور تہامہ میں بھی ہے۔ یہاں پہ مراد تہامہ ہے۔ دلیل کیا ہمارے پاس؟ دلیل بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے۔ یہ حدیث جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر کیا ہے؟ 2488 2488 جبکہ یہی حدیث بخاری شریف میں ایک اور مقام پہ بھی آئی ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 2507 2507۔ تو وہاں پہ آیا ہے کہ ذوالحلیفہ من تہامہ، جو تہامہ میں موجود ہے۔ مکہ مدینہ کیا کہلاتے ہیں؟ حجاز۔ تو تہامہ میں یہ ذوالحلیفہ ہے جو اس حدیث میں آیا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ وضاحت مسلم شریف میں بھی آئی ہے۔ تو رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ کس مقام پہ تھے؟ مقام ذوالحلیفہ میں۔ اور یہ کون سا ذوالحلیفہ ہے؟ مدینہ والا نہیں بلکہ تہامہ والا۔ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، تو لوگوں کو بھوک لگ گئی۔ لوگوں کو کیا لگ گئی؟ بھوک۔ فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا، تو انہوں نے حاصل کیے اونٹ بھی اور بکریاں بھی، جن کے انہیں وہاں پہ اونٹ بھی مل گیا، بکریاں بھی مل گئیں۔ قال، کہتے ہیں کون؟ رافع بن خدیج،
وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اخریات القومی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے آخر میں تھے. لوگوں کے آخر میں تھے کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. فعجلوا، تو لوگوں نے کیا کیا؟ جلدی کی. وذبحوا، اور انہوں نے ذبح کر لیے. کیا؟ یعنی کہ اونٹ اور بکریاں انہیں ملیں تو ان میں سے کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں انہوں نے ذبح کر لیں. وَنَصَبُ الْقُدُورَ، اور انہوں نے ہنڈیاں نصب کر دیں، یعنی کہ ہنڈیاں چولہوں پہ چڑھا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گوشت پک رہا ہے، سالن تیار ہو رہا ہے. فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا بالقدوری، ان ہنڈیوں کے بارے میں. فَأُكْفِئَتْ، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ انہیں الٹا دیا گیا، الٹا کر دیا گیا. جب ہنڈیا کو الٹا کریں گے تو کیا ہوگا؟ گوشت جو ہے وہ گر جائے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ایسا کیا گیا. بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے، جس کا نمبر ہے 2705 2705، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری یہ برتن جو تھے اپنی کمان کے ساتھ الٹ دیے، اور پھر آپ گوشت کو مٹی میں ملانے لگے. پھر آپ نے کہا کہ لوٹا ہوا مال مردار سے بڑھ کر حلال نہیں ہے. یعنی کہ جیسے مردار حرام ہے، ایسے ہی یہ گوشت حرام ہے. اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. کہنے کا مقصد کیا تھا کہ یہ اونٹ اور یہ بکریاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی انہیں تقسیم نہیں کیا تھا، آپ کی اجازت کے بغیر انہیں ذبح کیا گیا اور پکایا جا رہا ہے. تو اس لیے آپ نے انہیں کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا. تو اس لیے آپ نے حکم دیا تو آپ کے حکم سے ان کو الٹ دیا گیا. ثم قسم، پھر آپ نے تقسیم کیا. کیا تقسیم کیے؟ یہ جانور تقسیم کیا آپ نے. فعدل عشرۃ من الغنم ببعیر، تو آپ نے 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر کر دیا. یعنی کہ کسی کو اونٹ ملا تو کسی کو 10 بکریاں مل گئیں. اور اگر کہیں ڈیڑھ اونٹ دینے کی باری آئی مثال کے طور پہ، تو ایک اونٹ دے دیا گیا، 5 بکریاں دے دی گئیں. تو یہاں پہ آپ نے ایک اونٹ کو کتنی بکریوں کے برابر رکھا ہے؟ 10 کے. اور یہ قربانی والی حدیث کے عین مطابق ہے. قربانی والی حدیث میں کیا آتا ہے؟ یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے اور سفر میں تھے. تو قربانی آ گئی، عید الاضحیٰ آ گئی، تو ہم اونٹ میں شریک ہوئے 10 لوگ اور گائے میں شریک ہوئے 7 لوگ. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا اپنی سنن میں، اور اس کا نمبر ہے 3131 3131. لیکن مسئلہ یہ ہے، یہاں پہ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اور حدیث ہے ہمارے پاس جسے جناب جابر روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حدیبیہ کے مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اونٹ ذبح کیے، تو وہاں اونٹ میں 7 لوگ شریک ہوئے اور گائے میں بھی 7 لوگ شریک ہوئے. اور اس حدیث کا نمبر کیا ہے؟ اس کا نمبر ابن ماجہ میں ہے 3132 3132، اور غالباً یہ روایت مسلم میں بھی آئی ہے، وہاں پہ نمبر کیا ہے؟ 1318. تو اب ایک مقام پہ آیا ہے کہ اونٹ میں کتنے شریک ہوئے ہیں؟ 7. اور یہ قربانی والی حدیث میں آیا ہے اونٹ میں کتنے شریک ہوئے ہیں؟ 10.
اور جو بھی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں یہ مال غنیمت کی حدیث ہوئی، تو اس میں بھی آپ نے یعنی کہ ایک اونٹ کے برابر کتنی بکریوں کو کیا؟ 10 کو۔ تو گزارش یہ ہے کہ ان میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ قربانی والی حدیث سے پتہ چلا کہ قربانی کے موقع پہ اگر اونٹ ذبح کیا جائے تو اس میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ 10۔ اور جو جناب جابر والی حدیث ہے کہ حدیبیہ کے مقام پہ ایک اونٹ میں 7 لوگ شریک ہوئے، تو یہ قربانی نہیں ہے، یہ حج یا عمرہ ہے۔ تو حدیبیہ میں کیا تھا؟ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے نا، اور ایسی ہی حدیث ملتی ہے حج کے بارے میں۔ تو پتہ چلا کہ حج اور عمرے میں جب قربانی دی جائے گی تو اونٹ میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ 7 لوگ۔ اونٹ یا اونٹنی میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ اور جو وہ قربانی ہے عید الاضحیٰ جسے کہتے ہیں، جو گھر میں کی جاتی ہے، جس کا حج عمرے سے تعلق نہیں ہے، تو اس میں 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ تو فعدل عشرۃ من الغنم ببعیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر ٹھہرایا۔ فلد منہا بعیر، ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ باغ کھڑا ہوا۔ فطلبوہ، تو انہوں نے اس کا پیچھا کیا، اس کو پکڑنے کی کوشش کی۔ فأعیاہم، لیکن اس نے ان کو تھکا دیا، ان کو بے بس کر دیا، پکڑا ہی نہیں دیا، عاجز آ گئے، بے بس ہو گئے۔ وکان فی القوم خیل یسیرا، اور لوگوں میں چند ہی گھوڑے تھے، لوگوں میں گھوڑے بہت کم تھے، گھوڑے گھڑ سوار بہت کم تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ گھڑ سوار یا گھوڑے بہت کم تھے؟ مطلب یہ ہے کہ گھوڑوں پہ پیچھا کرنا ممکن ہے لیکن گھوڑے بہت کم تھے۔ فَأَهْوَى رَجُلٌ مِّنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ، تو ان میں سے ایک آدمی نے قصد کیا، کس کا؟ تیر کا، تیر پکڑا، اور تیر کیا کیا؟ وہ یعنی کہ تیر چھوڑ دیا، تیر مارا، تیر پھینکا۔ فحبسہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کو روک لیا، یعنی کہ تیر اسے جا لگا تو وہ رک گیا۔ فأہوى رجل منہم بسہم، تو ان میں سے ایک آدمی نے قصد کیا، کس کا؟ تیر کا، اور آگے الفاظ کیا مقدر ہوں گے، محذوف ہوں گے کہ تیر اس کو لگا، فحبسہ اللہ، تو اللہ نے اس کو روک لیا۔ ثم قال، پھر کہا، کس نے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان لہذہ البہائم اوابد کاوابد الوحشی۔ اوابد یہ عابدۃ کی جمع ہے، کس کو کہتے ہیں؟ بھاگنے والے اونٹ کو کہتے ہیں، بدکنے والے، بھاگنے والے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان جانوروں میں سے کئی بھاگنے والے ہوتے ہیں، بدکنے والے ہوتے ہیں۔ کاوابد الوحشی، وحشی بھاگنے والے جانوروں کی طرح، ان کے وحشی کا جانور جو ہوتے ہیں، جنگلی جانور، یعنی کہ وہ عام طور پہ قابو میں نہیں آتے، وہ تو کھلے ہوتے ہیں، بھاگنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جو پالتو جانور ہوتے ہیں وہ تو انسان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، مسخر ہوتے ہیں، انسان کے تابع ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ان میں ایسا جانور نکل آتا ہے جو جنگلی جانوروں کی طرح ہوتا ہے۔ یہ آپ فرما رہے ہیں ان لہذہ البہائم اوابد، ان جانوروں میں کچھ کیا ہوتے ہیں؟ بھاگنے والے، بدکنے والے ہوتے ہیں۔ کاوابد الوحشی، جنگلی جانوروں کے بھاگنے کی طرح۔ فما غلبکم منہا فاصنعوا بہ ہکذا، تو ان میں سے جو تم پہ غالب آ جائے، تمہیں مغلوب کر دے، پکڑائی نہ دے، بھاگ کھڑا ہو، فاصنعوا بہ ہکذا، تو اس کے ساتھ اسی طرح کرو۔ کیا مطلب؟ تیر وغیرہ مار کے اسے روک لو۔
یعنی کہ اس انداز سے اسے کیا کر لو، روک لو. مراد یہ ہے کہ اس کو اس انداز سے ذبح کر لو، اس انداز سے اسے یعنی کہ پکڑ لو. اب باقاعدہ تمہیں ذبح کرنے کا موقع تو نہیں ملے گا، لیکن اس انداز سے اسے تم ذبح کر لو. ان کے بسم اللہ پڑھ کر تیر چھوڑا جائے تو وہ ذبح کے حکم میں ہو جائے گا. اب یہاں پہ چاہے وہ اس کو ٹانگ پہ جا کے لگا ہو یا پیٹ پہ لگا ہو یا گردن پہ لگا ہو، جہاں بھی لگا ہو. قال، رافع کہتے ہیں، حدیث کے راوی کون ہے؟ رافع بن خدیج. وہ کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا، انا نرجو او نخاف العدو غدا ولیست معنا مدى افنذبح بالقصب، کہ یقیناً ہم امید کرتے ہیں یا ہمیں خطرہ ہے. کس کا؟ دشمن کا. کب؟ کل. ان کے کل ہمیں امید ہے، یا میں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کس چیز کا؟ دشمن سے ملاقات کا، دشمن سے لڑائی کا، دشمن سے آمنا سامنا ہوگا. یقیناً ہمیں امید ہے، او نخافو، یا ہمیں خطرہ ہے. یہ راوی کو شک ہو گیا ہے کہ کیا یہ کہا تھا کہ دشمن سے ملاقات کی امید ہے، یا یہ کہا تھا دشمن سے ملاقات کا خطرہ ہے. کب؟ غدن، کل. ولیست معنا مدى، اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں، ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں. افنذبح بالقصب، کیا ہم بانس کے ساتھ ذبح کر سکتے ہیں؟ ان کے دشمن سے لڑائی ہوگی، دشمن کے کئی جانور ہمارے کنٹرول میں آئیں گے، بھوک ہمیں لگی ہوگی، تو کیا ہم جانور جو ہیں وہ ذبح کر سکتے ہیں کس کے ساتھ؟ بانس کے ساتھ. چھریاں تمہارے پاس نہیں ہیں، اور تلوار سے بھی ہم ذبح نہیں کریں گے، کیونکہ تلوار سے ذبح کریں گے تلوار کے خراب ہونے کا خطرہ ہے. تو کیا ہم بانس کے ساتھ، یعنی کہ بانس کے ٹکڑے کے ساتھ یا بانس کے چھلکے کے ساتھ، کیوں کئی چھلکے بہت تیز ہوتے ہیں، چھری کا کام کرتے ہیں، تو کیا ہم ذبح کر سکتے ہیں بانس کے ساتھ؟ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوا، جو بھی چیز خون بہا دے، کیا کر دے؟ خون بہا دے، خون نکال دے جانور کا. جو بھی چیز خون بہا دے اور اس پہ اللہ کا نام پڑھ لیا جائے، اللہ کا نام لے لیا جائے، فکلوہ، تو تم اسے کھاؤ. لیس السن وظفر، دانتوں اور ناخنوں کے علاوہ، دانتوں اور ناخنوں کے علاوہ. وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اور میں تمہیں بتاؤں گا ان کے بارے میں. کن کے بارے میں؟ دانتوں کے بارے میں اور ناخنوں کے بارے میں. اما السن فعظم، جہاں تک تعلق ہے دانت کا تو وہ تو ایک ہڈی ہے، اور جہاں تک تعلق ہے کس کا؟ ناخن کا. فمد الحبشہ، تو یہ حبشیوں کی چھری ہے. یہ کن کی چھریاں ہیں؟ حبشیوں کی چھریاں ہیں. تو یہ آخری الفاظ، ان پہ ہم غور کرتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوا، جو بھی چیز خون بہا دے، خون اچھی طرح نکال دے اور اس پہ اللہ کا نام لیا جائے، تو ایسے جانور کو تم کھا سکتے ہو. تو یہاں پہ جانور کو کھانے کی اجازت کتنی شرطوں کے ساتھ ملی ہے؟ 2 شرطوں کے ساتھ. نمبر 1، جس چیز سے آپ ذبح کریں وہ اچھی طرح خون بہانے والی ہو. نمبر 2، اس پہ کیا لیا جائے؟ اللہ کا نام لیا جائے. تو اس حدیث کو اور ان الفاظ کو دلیل بنایا ہے ان علماء کرام نے جو کہتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا شرط ہے. اور یہ کون ہیں؟ ان میں مالکی بھی ہیں اور ان میں حنفی علماء کرام بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانور کو کھانے کی اجازت
دو شرطوں کے ساتھ دی ہے. ایک یہ کہ جس چیز سے ذبح کریں، جس آلے سے، وہ کیا ہو، اچھی طرح خون بہانے والا ہو. نمبر دو، آپ اس کے اوپر کیا پڑھیں، تکبیر پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں. تو اس لیے یہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو جانور ذبح حلال نہیں ہوگا. جانور ذبح ہونے کے باوجود حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا. شریعت نے دو شرطیں لگائی تھیں، تو ان میں سے آپ نے ایک شرط پوری نہیں کی تو جانور حلال نہیں ہے. جن علماء کرام نے موقف اپنایا ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے جانور کیا ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے، ان کے دلائل میں سے ایک دلیل سورہ انعام کی یہ آیت ہے جس کا نمبر ہے 121 121 وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ ان جانوروں کا گوشت نہ کھاؤ جن پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور جانور پہ اللہ کا نام نہ لینا فسق ہے، گناہ ہے. تو ایسے علماء کرام کہتے ہیں کہ جس جانور پہ آپ اللہ کا نام نہیں لیں گے ذبح کرتے وقت، وہ حلال نہیں ہے. آپ جان بوجھ کر نام نہ لیں یا بھول کر نام نہ لیں، دونوں برابر ہیں. جان بوجھ کر نام نہیں لیا تب بھی وہ جانور حرام ہے، آپ بھول گئے پھر بھی جانور کیا ہے، حرام ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی جانور ذبح کرتے ہوئے نام لینا بھول گیا تو جانور حلال رہے گا اگر وہ مسلمان ہے، اور اگر اس نے جان بوجھ کر نام نہیں لیا تو پھر جانور کیا ہے، حرام ہے. دلیل کیا ہے ان لوگوں کی؟ ان لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اور امام بخاری نے ان سے روایت کیا ہے، میں الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام بخاری کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں من نسی فلا بأس، جو بھول جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. اللہ نے کہا ہے کہ اس جانور میں سے تم نہیں کھا سکتے جس جانور پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اور اللہ نے یہ بھی کیا کہا ہے کہ جانور پہ اللہ کا نام نہ لینا گناہ ہے، فسق ہے، یعنی کہ ایک جرم ہے. اچھا، اب یہ فسق کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جانور پہ نام نہ لینا تب فسق ہے جب جان بوجھ کر نہ لیا جائے. جو بھول جائے تو اس کے بارے میں قرآن کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ فاسق ہے یا اس نے فسق کیا ہے یا اس نے گناہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اگر میرا بندہ بھول جائے یا خطا کر بیٹھے تو اس پہ کچھ نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام نے بھی بشارت دی تھی کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ نے میری امت کی بھول بھی معاف کر دی ہے، خطا بھی معاف کر دی ہے، اور اگر انہیں کسی کام پہ مجبور کر دیا جائے اور وہ گناہ ہو تو وہ بھی ان کے لیے معافی ہے. تو اب خلاصہ کلام کیا ہے، درست موقف کیا ہے؟ واللہ اعلم، درست موقف یہی لگتا ہے کہ اگر کوئی جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ جان بوجھ کر نہیں پڑتا تو وہ جانور حلال نہیں ہے، کیونکہ اس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. اور اگر مسلمان ہے، نام لینا چاہتا تھا یا وہ نام لیا کرتا ہے، اس کے عقیدے کا حصہ ہے کہ جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے لیکن بھول گیا، تو انشاءاللہ وہ جانور کیا رہے گا، حلال رہے گا اور اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بات پہ علماء کرام کا اجماع ہے، اس بات پہ علماء کرام کا کیا ہے، اتفاق ہے. اس کے بعد
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی چیز جانور کا خون نکالے اور اس پہ اللہ کا نام لیا جائے تو تم اس کو کھا سکتے ہو. آپ کہتے ہیں سوائے کس کے؟ دانت کے اور سوائے ناخن کے. پھر آپ نے بتایا کہ ان دونوں کا کیا مسئلہ ہے. فرمایا دانت اس لیے کہ دانت کیا ہے؟ ہڈی ہے. اور ناخن اس لیے کہ وہ حبشیوں کی چھریاں ہیں. جب آپ نے کہا کہ دانت سے ذبح کرنا درست نہیں ہے اس لیے کہ وہ کیا؟ ہڈی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہڈیوں کے ساتھ جانور ذبح کرنا، اس کے بارے میں آپ پہلے سے پابندی لگا چکے تھے، اور اس موقع پہ کہا ہے کہ دانت سے ذبح نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہڈی ہے. کئی ایک علماء کرام نے یہاں سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دانت سے تم ذبح نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہڈی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے آپ پابندی لگا چکے تھے کہ کسی بھی ہڈی کے ساتھ جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر فرمایا جہاں تک تعلق ہے ناخنوں کا، تو وہ چھریاں ہیں کن کی؟ حبشیوں کی. تو اس سے پتہ چلا کہ اس میں مشابہت ہے حبشیوں کی. اگر مسلمان ناخنوں سے ذبح کریں گے تو مشابہت ہے کن کی؟ حبشیوں کی، کافروں کی. وہ یہ حرکت کرتے ہیں تو مسلمان کو کافروں کی نقل کرنے کی، تقلید کرنے کی، مشابہت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ناخن سے جانور ذبح کریں گے تو جانور کو تکلیف ہوگی، عذاب ہوگا، وہ تڑپتا رہے گا کیونکہ ناخن جلدی سے اس کو ذبح نہیں کر سکے گا، تو اس کی جان نکلنے میں ایک وقت لگے گا. تو یہ اسے تکلیف دینا ہے، اسے عذاب دینا ہے. تو اس لیے شریعت نے ناخنوں کے ساتھ جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا ہے، روکا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ حدیث واضح ہو چکی ہوگی. اب ہم بڑھتے ہیں اس حدیث کی طرف جو اس کے بعد ہے. یہاں پہ ایک مسئلہ بلکہ رہ گیا ہے، وہ کیا کہ آپ نے وہ گوشت کیا کیا؟ گرا دیا. آپ نے حکم دیا گوشت گرا دیا جائے. اس سے پتہ چلا کہ مالی جرمانہ ڈالا جا سکتا ہے. اگر کوئی غلط کام کرے تو اس کے اوپر مالی جرمانہ ڈالا جا سکتا ہے. یہاں پہ یہ گوشت جو ہے اس کو گرانے کا حکم دیا گیا کیونکہ تقسیم کرنے سے پہلے ہی ان لوگوں نے آپ کی اجازت کے بغیر ان جانوروں کو ذبح کیا اور پھر انہیں یعنی کہ اپنی ہنڈیا پہ گوشت رکھ کے آگ پہ، چولہے پہ چڑھا دیا. تو آپ نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا اور ایسے گوشت کو گرانے کا حکم دیا. اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 1131 کی طرف. 1131 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. عن کعب بن مالک انہ کانت لهم غنم ترعى بسلع. کعب بن مالک انصاری سے روایت ہے. یہ کعب بن مالک کون ہیں؟ یہ ان 3 صحابہ کے نام میں سے ایک ہیں جو تبوک کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور تبوک کی لڑائی میں شریک ہونے والے دیگر بھی بڑے لوگ تھے لیکن وہ منافق تھے، یا وہ ایسے تھے جن کا حقیقی عذر تھا، کوئی نابینا ہے، کسی اور کا کوئی اور عذر ہے. لیکن یہ 3 ایسے تھے جو منافق بھی نہیں تھے اور جن کا کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا. جہاد میں شریک نہیں ہوئے، تبوک میں شریک نہیں ہوئے، یہ ان کی غلطی تھی، سستی تھی، لیکن منافق نہیں تھے. اس لیے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات کی، جب آپ واپس آئے لڑائی سے، تو انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، سچ کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، کوئی بہانہ نہیں تھا. منافق آتے رہے، اپنے عذر پیش کرتے رہے اور آپ عذر سن کر انہیں معافی دیتے رہے. لیکن کعب بن مالک نے اور ان کے 2 اور ساتھیوں نے جھوٹ نہیں کہا، سچ کہا. اس لیے آپ نے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ تم لوگوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو ان کا پھر بائیکاٹ رہا کتنے دن؟ 50 دن. اور ان کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت. زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پہ تنگ ہو چکی تھی کیونکہ کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا.
تو پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. تو یہ ہیں کعب بن مالک انصاری، سچے صحابی ہیں. انہ کانت لہم غنم، وہ کہتے ہیں کہ ان کی کچھ بکریاں تھیں، ان کی بکریوں کا ایک ریوڑ تھا، ان کی کچھ بکریاں تھیں. ترعا، جو چرا کرتی تھیں. کہاں پہ؟ سلا پہاڑ پہ. عربی میں لام کے سکون کے ساتھ ہے، لام پہ زبر نہیں ہے، لیکن اردو میں سل کہنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ سلا. ورنہ حقیقت میں لام کے اوپر زبر نہیں ہے. یہ ایسے جیسے ہم کہہ دیتے ہیں خلا، حالانکہ وہ عربی میں لفظ کیا؟ خلع. تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ان کی کچھ بکریاں تھیں جو سلا پہاڑ پہ چرا کرتی تھیں. اچھا، اب میں بتانا چاہوں گا سلا پہاڑ کون سا ہے، کیونکہ بہت سے احباب نے مدینہ دیکھا ہوا ہے، کئی وہاں پہ رہتے ہیں، کئی وہاں پہ جاتے رہتے ہیں، اور کہیں عمرے حج پہ جاتے ہیں، اور کئی انشاءاللہ جانے والے ہوں گے. تو سلا پہاڑ کا علم ہونا چاہیے کون سا پہاڑ ہے. جب آپ مسجد نبوی سے نکلیں گے اس گیٹ سے جس کا نمبر ہے 13، یا آپ کہہ لیں 11، 10، یعنی کہ ان گیٹ سے آپ نکلیں گے جدھر سے مسجد نبوی میں زمزم بھی ملتا ہے گھر میں لے جانے کے لیے، اور جدھر سقیفہ بنی ساعدہ بھی ہے، یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ جناب ابو بکر کی بیعت ہوئی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، جدھر کسی زمانے میں سابٹکوں کا اڈا ہوا کرتا تھا نقل جماعی کا، اب تو کسی اور جگہ شفٹ ہو چکا ہے. تو اس سائڈ سے جب آپ باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ پہلے ہوٹل آئیں گے، اس کے بعد مین سڑک آ جائے گی، رنگ روڈ آ جائے گا، اور اس کے اوپر آج کل پل بھی بن چکا ہے، کبری بن چکی ہے. تو اس کے ساتھ ہی دائیں سائڈ پہ وہ پہاڑ ہوگا، وسیع و عریض پہاڑ ہے. اور یہ وہی پہاڑ ہے، مزید آسان کر دیتا ہوں معاملہ، کہ جب آپ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں، مدینہ منورہ کے مختلف مقامات دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ایک جگہ آپ جاتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں؟ 7 مساجد، 7 چھوٹی چھوٹی مسجدیں، اور وہاں پہ سعودی حکومت نے بڑی مسجد بنا دی، مسجد خندق. تو یہ 7 مسجدیں یا مسجد خندق جس پہاڑ کے نیچے ہیں، وہ پہاڑ کیا ہے؟ وہ سلا پہاڑ ہے. یعنی کہ اس پہاڑ کی ایک جانب وہ ہے جو مسجد نبوی کی طرف ہے، دوسری جانب وہ ہے جدھر مسجد خندق ہے اور 7 مساجد ہیں. تو یہ کیا ہے؟ سلا پہاڑ. تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو کعب بن مالک جو ہیں ان کی بکریاں اس پہاڑ پہ چرا کرتی تھیں. فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِّنْ غَنَمِنَا مَوْتًا. تو کعب کہتے ہیں ہماری ایک لونڈی نے ہماری بکریوں میں سے ایک بکری پہ کیا دیکھی؟ موت دیکھی. یعنی کہ اس نے محسوس کیا یہ تو مرنے والی ہے. ہماری لونڈی نے ہماری بکریوں میں سے کسی بکری پہ کیا دیکھی؟ موت. موت کے لمحات کے جیسے مرنے والی ہو، مری نہیں ہے، مرنے والی ہو. فَكَسَرَتْ حَجَرًا، اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک پتھر توڑا. فَذَبَحَتْهَا بِهِ، تو اس نے بکری کو اس پتھر کے ساتھ ذبح کیا. پتھر کو توڑا تو اس میں سے ایک ایسا پتھر نکلا ہے جو چھری کی طرح تیز تھا، تو اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس بکری کو ذبح کر دیا. فقال لهم، تو ان سے کہا، کس نے؟ کعب نے. کن سے کہا؟ اپنے گھر والوں سے، کہ لا تأکلوا، اس بکری کا گوشت نہ کھانا، حتیٰ اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھ لوں، یہاں تک کہ میں آپ سے سوال کر لوں. او ارسل الی النبی من یسألہ، یا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کو بھیج لوں جو آپ سے سوال کر سکے، مسئلہ پوچھ سکے. راوی کو شک ہے کہ جناب کعب نے کیا الفاظ کہے تھے، کیا یہ کہا تھا کہ میں خود پوچھ لوں، یا یہ کہا تھا میں کسی کو بھیجوں اور وہ سوال کر لے. وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذاک او ارسل، اور بے شک انہوں نے، جناب کعب نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بکری کے بارے میں سوال کیا، او ارسلا، یا انہوں نے کسی کو بھیجا. فَأَمَرَهُ، تو آپ نے کعب کو حکم دیا، بِأَكْلِهَا، اس بکری کے گوشت کھانے کا.
کہ تم اس کا گوشت کھا سکتے ہو، اس کا گوشت ضائع نہیں کرنا، حلال ہے تمہارے لیے۔ یہاں پہ کیا کیا مسائل ہمیں معلوم ہوئے؟ ایک تو یہ کہ عورت ذبح کرے تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، اس وجہ سے جانور حرام نہیں ہوگا کہ عورت نے اس کو ذبح کیا ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ مردوں عورتوں کے لیے دین ایک ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام نازل کیا، جو دین مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے، جو عورتوں کے لیے وہی مردوں کے لیے۔ کہیں کہیں پہ فرق ہے، جہاں پہ فرق ہے شریعت نے واضح کر دیا، جہاں پہ شریعت نے فرق نہیں کیا وہاں جو دین مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی کا طریقہ اللہ اکبر سے لے کے اسلام پھرنے تک مردوں عورتوں کے لیے بالکل ایک ہے۔ ہاں، نماز شروع کرنے سے پہلے فرق ہے، لباس کے لحاظ سے لباس مرد کا عورت نماز میں اور ہوگا، عورت کا نماز میں لباس اور ہوگا۔ عورت سے کہا گیا تمہاری نماز کہاں افضل ہے؟ تمہارے گھر میں۔ مرد سے کہا گیا تمہاری نماز واجب ہے، کہاں پہ ہو؟ مسجد میں۔ تو اس قسم کے فرق جو ہیں وہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہیں، لیکن اللہ اکبر سے لے کے اسلام پھرنے تک طریقہ نماز ادائیگی کا طریقہ ایک ہی ہے۔ رفع الیدین کا طریقہ، اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ، ہاتھ باندھنے کا طریقہ، یہ سب ایک ہی ہے۔ اور جو فرق کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہی صورتحال جانور کو ذبح کرنے کی ہے کہ یہاں پہ لونڈی نے جانور ذبح کیا ہے اور آپ نے اس بکری کو حلال قرار دیا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ لونڈی نے کیوں ذبح کیا، لونڈی کا ذبح کرنا تو مکروہ ہے یا حرام ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہی آپ نے۔ اس کے بعد اس حدیث سے کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ پتھر کے ساتھ یا کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ ذبح کرنا جائز ہے جو چھری کا کام کرے، جو کیا کام کرے؟ چھری کا، وہ چاہے بانس ہو، چاہے پتھر ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ لیکن دو چیزیں ممنوع ہیں جیسا کہ پہلے آپ بتا چکے ہیں، کیا؟ دانت اور ناخن۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو آپ کے جانوروں کو چرانے والا ہے، چرواہا، یا جو آپ کا وکیل ہے کسی کام میں، آپ نے اس کو اپنا وکیل بنایا کہ میرا یہ کام کر دیں، تو اس سے نقصان ہو جائے، اس سے کیا ہو جائے؟ نقصان ہو جائے، تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا جب تک کہ آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل نہ ہو کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے یا اس نے خیانت کی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں کاروبار کے لیے کہ اس کی محنت ہوگی اور آپ کا پیسہ ہوگا۔ اب آپ نے اس کے اوپر اعتماد کیا ہے، اعتماد کر کے پیسہ آپ نے اس کے حوالے کر دیا ہے، اب وہ آپ کو رپورٹ دے رہا ہے کہ سارا پیسہ ضائع ہو گیا ہے۔ اب آپ کے ذمے ہے ثابت کرنا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے یا یہ خیانت کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ورنہ جج اس کی بات کو مانے گا کیونکہ آپ نے اس پہ اعتماد کیا، آپ کا جو پیسہ تھا اس کے پاس امانت تھا، تو آپ کہتے ہیں اس نے خیانت کی ہے، یہ دلیل آپ کو دینا پڑے گی۔ ایسے کسی اور کو آپ نے کسی کام کے لیے بھیجا اور اپنا نائب مقرر کیا، وکیل بنایا، اس سے نقصان ہو گیا، تو اب آپ اس کی بات پہ یقین کریں گے اور اعتماد کریں گے۔ ایسے ہی وہ چرواہا جس کے حوالے آپ بکریاں کر دیتے ہیں، آپ اس کو بکریاں دیتے ہیں تاکہ وہ ان کو چرائے، انہیں پالے، آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں مثال کے طور پہ، اور اس نے رپورٹ دی کہ شیر آیا اور اتنی بکریاں کھا گیا، بھیڑیا آیا اتنی بکریاں کھا گیا، تو آپ اس کی بات پہ یقین کریں گے، الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہو جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس حدیث کے تعلق سے، حدیث نمبر 1131۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 1132 کی طرف۔ باب نمبر 4، باب الصید بالکلب والقوس، کتے کے ساتھ شکار کرنا
اور کمان کے ساتھ شکار کرنا۔ حدیث نمبر 1132 1132 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عدی بن حاتم، روایت ہے جناب عدی بن حاتم الطائی سے، یہ مشہور و معروف حاتم طائی کے بیٹے ہیں۔ حاتم طائی کا نام تقریباً ہر ایک نے سنا ہوا ہے، یہ اس کے بیٹے ہیں عدی۔ تو عدی بن حاتم الطائی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوال کیا کس سے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ قلت، میں نے کہا انا قوم نصید بهذه الکلاب، بے شک ہم لوگ ان کتوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں، ان کے ذریعے شکار کرتے ہیں۔ تو سوال کا مطلب کیا ہے کہ کیا ہمارے لیے وہ شکار حلال ہے جس کو یہ لے کر آئیں؟ تو کیا کہہ رہے ہیں عدی بن حاتم الطائی کہ ہم ان کتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شکار کرتے ہیں۔ فقال، تو آپ نے کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ارسلت کلابک المعلمہ وذکرت اسم اللہ فکل مما امسکنا علیکم وان قتلنا الا ان یأکل الکلب، کہ جب تم اپنے سکھائے ہوئے کتے بھیجو، کون سے کتے؟ نارمل کتے نہیں، عام کتے نہیں، شکاری کتے جن کو تعلیم دی جاتی ہے پہلے، جن کو سدھایا جاتا ہے۔ تو اذا ارسلت کلابک المعلمہ، جب تم اپنے سکھائے ہوئے کتے بھیجو اور اللہ کا نام لو، اس کتے کو شکار کے لیے بھیجتے ہوئے کیا پڑھو؟ بسم اللہ پڑھو۔ جب تم اپنے تعلیم یافتہ یا سکھائے ہوئے کتوں کو بھیجو اور اللہ کا نام لو، فکل مما امسکنا علیکم وان قتلنا، تم کھاؤ اس شکار میں سے جو وہ تمہارے لیے روک لیں، وان قتلنا، اگرچہ وہ اس کو مار ڈالیں، یعنی کہ تمہارے کتوں نے جس جانور کا شکار کیا ہے تو وہ جانور تمہارے لیے حلال ہے، چاہے وہ زندہ ملے چاہے وہ مردہ ملے۔ زندہ ملے تو آپ اس کو ذبح کر لیں، مردہ ملے تو کتے کا شکار کر لینا ہی کافی ہے، اور آپ نے بسم اللہ پڑھی تھی۔ لیکن شرط کیا لگائی ہے کہ اگر وہ ان جانوروں کو تمہارے لیے روک لیں، ان کے خود اس میں سے نہ کھائیں۔ آپ فرماتے ہیں الا ان یاکل الکلب، لیکن یہ کہ کتا کھائے، یہ کتا کھائے تو پھر تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ فرمایا فإنی اخاف ان یکون انما امسکوا علی نفسی، کیونکہ مجھے خطرہ یہ ہے، مجھے خدشہ یہ ہے، مجھے خوف یہ ہے کہ اس کتے نے اسے روکا ہے اپنے لیے، یعنی کہ اس نے شکار پھر آپ کے لیے نہیں کیا، کس کے لیے کیا؟ اپنے لیے کیا۔ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِّنْ غَيْرِهَا، اور اگر ان کتوں میں خلط ملط ہو جائیں تمہارے کتوں کے علاوہ کتے، فَلَا تَأْكُلْ، تو تم نہ کھاؤ۔ تم کیوں نہ کھاؤ؟ کیونکہ تم نے اپنے کتے پہ بسم اللہ پڑھی ہے، دوسرے کے کتے پہ تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اور تمہیں وہاں کئی کتے نظر آئے ہیں، اب تمہیں یقین نہیں ہے کہ شکار میرے کتے نے کیا یا ان کے کتے نے کیا، تمہیں پتہ نہیں چل رہا، تو اس لیے یہ تم نہیں کھا سکتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ کتے کے ذریعے شکار کرنا جائز ہے، لیکن کتا کون سا ہونا چاہیے؟ شکاری کتا، جس کو تعلیم دی گئی ہو، سدھایا گیا ہو، اور اس کو جب شکار کے لیے بھیجا جائے تو آپ کیا پڑھیں؟ بسم اللہ پڑھیں۔ لیکن اگر شکاری جانور وہ یہ شکاری کتا اگر اس جانور میں سے کھا چکا ہو جسے اس نے پکڑا ہے تو پھر آپ اس میں سے نہ کھائیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1133 1133 عن ابی ثعلبۃ الخشنی قال، روایت ہے جناب ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں قلت، میں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، انا بارض قوم اہل الکتاب، بے شک ہم ایسی قوم کی زمین میں رہتے ہیں جو اہل کتاب ہیں۔
یعنی کہ ہم ایسے لوگوں کے علاقے میں رہتے ہیں جو کون ہے؟ اہل کتاب، یہودی اور عیسائی ہیں۔ تو یہ کون سا علاقہ تھا؟ یہ شام کا علاقہ۔ تو شام کے علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے، شام کے قریب، شام کے بارڈر پہ، شام کی حدود پہ۔ تو ابو ثعلبہ خشنی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی، بے شک ہم ایسی قوم کے علاقے میں رہتے ہیں جو کیا ہیں؟ اہل کتاب ہیں۔ افنأکل فی آنیتہم، کیا ہم ان کے برتن میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ وہ لوگ اپنے برتنوں میں خنزیر کا گوشت پکاتے ہیں، وہ اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں، تو اس لیے سوال کریں افنأکل فی آنیتہم، کیا ہم ان کے برتن استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کے برتنوں میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم رہتے ہیں شکار والی زمین میں۔ کس علاقے میں رہتے ہیں جہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ شکار ہوتا ہے۔ شکاری جانور مل بھی جاتے ہیں جن کو شکار کیا جاتا ہے، اور لوگ شکار کرتے بھی ہیں۔ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں۔ اصید بقوسی، میں شکار کرتا ہوں کس کے ساتھ؟ اپنی کمان کے ساتھ۔ کمان سے مراد تیر کمان۔ وبکلبی، اور میں شکار کرتا ہوں اپنے ایسے کتے کے ساتھ، الذی لیس بمعلم، جو سدایا ہوا نہیں ہوتا، جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتا، جسے ٹریننگ نہیں دی گئی ہوتی۔ وبکلب المعلم، اور میں اپنے اس کتے کے ساتھ بھی شکار کرتا ہوں جو سدایا ہوا ہوتا ہے، تعلیم یافتہ ہوتا ہے، اور جسے ٹریننگ دی گئی ہوتی ہے۔ فما یصلح لی، تو میرے لیے کیا ٹھیک ہے، میرے لیے کیا حلال ہے؟ یعنی کہ جو شکار میں نے کیا ہے اپنے تیر کے ساتھ، کیا وہ حلال ہے؟ یا وہ جانور جس کو میں نے شکار کیا اپنے اس کتے کے ساتھ جو تعلیم یافتہ نہیں ہے، یا جو میں نے شکار کیا اپنے اس کتے کے ساتھ جو تعلیم یافتہ ہے، کس کا شکار میرے لیے حلال ہے؟ یہ سوال کون کر رہے ہیں؟ جی، ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اما ما ذکرت من اہل الکتاب فإن وجدتم غیرہا فلا تأکلوا فیہا، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا جس کا تو نے تذکرہ کیا اہل کتاب کے بارے میں۔ اہل کتاب کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کہ ہم ان کے برتن استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا جس کا تو نے تذکرہ کیا اہل کتاب کے بارے میں، فَإِن وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا، اگر تم پاؤ ان کے برتنوں کے علاوہ، فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، تو پھر تم ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ۔ اگر تمہیں ان کے برتنوں کے علاوہ برتن میسر ہیں، موجود ہیں، مل رہی ہیں، تو ان کے برتنوں سے اجتناب کرو، پرہیز کرو۔ فرمایا فَإِن وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا، اگر تم ان کے علاوہ برتن پاؤ، فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، تو ان اہل کتاب کے برتنوں میں کھانا نہ کھاؤ۔ وَإِن لَّمْ تَجِدُوا، اور اگر تم نہ پاؤ، کیا مطلب؟ اپنے برتن نہ پاؤ، یا اس کے ہاں، یعنی کہ اس کے علاوہ تمہیں برتن نہ مل سکیں، بس تمہاری مجبوری بن جائے ان کے برتن استعمال کرنا، کہ ان کے یہودیوں عیسائیوں کے، تو کیا کرو؟ فَاغْسِلُوهَا، تو ان کے برتن دھو لو، دھوئے بغیر نہ کھاؤ، ان کے برتن دھو لو، وَكُلُوا فِيهَا، اور ان میں تم کھا سکتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے کہا وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، اور جسے تم شکار کرو اپنی کمان کے ساتھ اور اللہ کا نام لو، فَكُلُوا، تم اسے بھی کھاؤ، کھا سکتے ہو، اسے تم کیا کر سکتے ہو؟ کھا سکتے ہو۔ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، اور جسے تم شکار کرو اپنے سدائے ہوئے کتے کے ساتھ، تعلیم یافتہ کتے کے ساتھ، اور تم اس پہ اللہ کا نام لو، تو تم اسے بھی کھا سکتے ہو۔ تیر کے ساتھ شکار کیا، اللہ کا نام لیا، شکار تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔
آپ نے شکار کیا سدائے ہوئے کتے کے ساتھ اور کتے کو چھوڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھی ہے، تو جو شکار اس نے کیا ہے وہ آپ کے لیے کیا حلال ہے، اگر اس نے خود اس میں سے کھانا، اگر اس نے اس میں سے گوشت نہ کھایا ہو۔ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ زَكَاتَهُ فَكُلْ، اور جس کا شکار تم کرو اپنے اس کتے کے ساتھ جو تعلیم یافتہ نہیں ہے، جو سدایا ہوا نہیں ہے، فَأَدْرَكْتَ زَكَاتَهُ، اور تم اس کے ذبح ہونے کو پالو، فَكُلْ، تم کھا لو۔ یعنی کہ آپ نے شکار کیا کس کتے کے ساتھ؟ جو شکاری نہیں ہے، لیکن اس جانور کو ذبح کرنے کا آپ کو موقع مل گیا جس کا اس نے شکار کیا ہے، تو تم اسے بھی کھا سکتے ہو کیونکہ خود آپ نے ذبح کر لیا۔ اس کے بعد باب نمبر 5، باب کیا؟ باب تحریم کل ذی ناب من السباع، کچریوں والے درندوں کا حرام ہونا۔ کس کا حرام ہونا؟ کچریوں والے درندوں کا۔ تو ابھی حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں مزید وضاحت آ جائے گی انشاءاللہ۔ حدیث نمبر ہے 1134، 1134 میم۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر کچری والے درندے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ وعن کل ذی مخلب من الطیر، اور ہر پنجے دار پرندے سے بھی آپ نے منع کیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ درندہ جو کچری سے شکار کرے تو وہ کیا ہے؟ وہ خود کیا ہے؟ حرام ہے، آپ اس کو مار کے کھا نہیں سکتے۔ ایسے ہی وہ پرندہ جو شکار کرے کس کے ساتھ؟ پنجے کے ساتھ، پنجے کے ناخنوں کے ساتھ، تو وہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ مزید سمجھتے ہیں اس بات کو۔ کچری کسے کہتے ہیں؟ کچری نوکیلے تیز دانتوں کو کہتے ہیں، اور انسانوں میں یہ دانت جو ہوتے ہیں ان کی ترتیب کیا ہے کہ سامنے والے 4 دانت ان کو چھوڑ دیں، ان کے ساتھ جو دانت ہوگا دائیں سائڈ پہ بھی اور بائیں سائڈ پہ بھی نوکدار ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ناب۔ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ کچلی۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ناب۔ اس دانت کا نام کیا ہے؟ ناب۔ پھر بتا دوں انسانوں میں اس دانت کی ترتیب کیا ہے کہ سامنے والے 4 دانت آپ چھوڑ دیں، اوپر بھی ایسے ہی ہے، نیچے بھی ایسے ہی ہے، 4 دانت چھوڑ دیں، اس کے بعد جو دائیں سائڈ پہ دانت ہے اور بائیں سائڈ پہ دانت ہے اور داڑھوں سے پہلے پہلے ہے، وہ کیا ہے؟ ناب۔ اردو میں کیا کہیں گے؟ کچلی۔ یہ دانت جو ہے جانوروں میں، درندوں میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے اور بڑا بڑا ہوتا ہے۔ آپ کبھی تصویر دیکھیں شیر کی مثال کے طور پہ، اس کے منہ کی تصویر دیکھیں، بلکہ آپ کتے کی دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا یہ دانت بڑا بڑا ہوگا اور واضح ہوگا، خوفناک ہوگا۔ اسی سے وہ کیا کرتا ہے؟ شکار کرتا ہے، چیرتا ہے، پھاڑتا ہے۔ تو جو ایسے درندے ہیں یہ بذات خود جو ہیں یہ حلال نہیں ہیں، یہ بذات خود حلال نہیں ہے۔ کتا ہے، آپ اس کے ذریعے شکار کریں گے لیکن خود کتا حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ بھی درندہ ہے اور کچلی والا ہے۔ تو یہی کچھ آپ نے کہا ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل ذی ناب من السباع، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر کچری والے درندے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ مثال کے طور پہ شیر، بھیڑیا،
چیتا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ، اور ایسے ہی آپ نے منع کیا ہے پنجے دار پرندے سے، وہ پرندے جو اپنے پنجے کے ناخنوں سے کیا کرتے ہیں؟ شکار کرتے ہیں، چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، وہ خود کیا ہے؟ حرام ہے۔ مثال کے طور پہ شاہین، باز، چیل، گدھ۔ اب یہ چیزیں جو ہیں شاہین اور باز، ان کے ذریعے آپ شکار کرتے ہیں، لیکن خود ان کا شکار وہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 6، باب تحریم الحمر الانسیہ۔ انس کس کو کہتے ہیں؟ انس انسان کو، اسی سے لفظ ہے ناس، الناس، کن کو کہتے ہیں؟ انسانوں کو۔ تو کچھ گدھے وہ ہوتے ہیں جو پرورش پاتے ہیں انسانوں کے ہاں، انسانوں میں رہتے ہیں، انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ گھریلو گدھے۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الحمر الانسیہ، انسانوں میں رہنے والے، انسانوں سے مانوس ہو جانے والے گدھے۔ اور کچھ گدھے کون سے ہوتے ہیں؟ جنگلی گدھا، اور کئی لوگوں نے کہا ہے کہ انہیں انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ زیبرا۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ زیبرا۔ تو آپ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جو گھریلو گدھا ہے، جو انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے۔ آپ اسے سواری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، بوجھ ڈال سکتے ہیں، یہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ذبح کر کے آپ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، گدھی کا دودھ آپ نہیں لے سکتے۔ تو یہاں باب ہے گھریلو گدھوں کی حرمت کا بیان۔ حدیث نمبر 1135، 1135 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ثعلبہ قال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ۔ ابو ثعلبہ خشنی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں حرام کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھریلو گدھوں کے گوشت کو۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ غزوہ خیبر کے بعد، خیبر کی لڑائی جو یہودیوں سے لڑی گئی تھی اس کے بعد، اور یہ وضاحت آئی ہے نسائی شریف کی حدیث میں، جس کا نمبر ہے نسائی میں 4346۔ اور یہ جو حدیث ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے بخاری میں، اور روایت کرنے والے ہیں جناب انس بن مالک، اور حوالہ اس کا کیا ہے؟ 5528، 5528۔ یہ حدیث آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کس قدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والے تھے، آپ کی اطاعت کا کتنا ان کے پاس کتنا زیادہ جذبہ تھا ان میں۔ انس بن مالک کہتے ہیں اس حدیث کے مطابق جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے کہ خیبر کی لڑائی میں صحابہ کرام کو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، لڑائی ختم ہوئی، وہاں پہ گدھے موجود تھے، صحابہ کرام نے پکڑے، ذبح کیا، گوشت بنایا، بوٹیاں بنائیں اور انہیں ہانڈیوں پہ چڑھا دیا۔ گوشت ابل رہا ہے اور بھوک اپنے جوبن پہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ کئی لوگوں نے گدھے ذبح کیے ہیں اور ان کا گوشت ہنڈیا پہ رکھ دیا گیا ہے، ابل رہا ہے، بھوک لوگوں کو لگی ہے، کھانے والے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے گھریلو گدھے حرام کر دیے ہیں، اور یہ گوشت جو ہنڈیا میں رکھا ہوا ہے اس کو کیا کرو؟ الٹ دو۔ تو کیا کیا صحابہ کرام نے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج تو کھا لیں، بھوک لگی ہے، آئندہ نہیں کھائیں گے۔ آج لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب اللہ کے دین کی وجہ سے مشکلات آئیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین پہ تھوڑا سا عمل کریں، اللہ فوری طور پہ ہمارے سب راستے آسان کر دے۔ بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تو اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ فرمایا سورہ عنکبوت میں احسب الناس ان یترکوا
ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں لی جائے گی اور انہیں فتنوں میں مصیبتوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ نہیں، اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ دیکھیے، بھوک لگی ہے، لڑائی میں تھکے ہوئے ہیں اور گوشت ملا ہے، بڑی محنت سے بنایا ہے، آگ جلائی ہے، اور جب کھانے کا وقت قریب ہے تو کیا آرڈر ملا ہے کہ یہ گوشت پھینک دیا جائے، اسے انڈیل دیا جائے، اور گھریلو گدے جو ہیں وہ حرام ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کیا؟ وہ گوشت پھینک دیا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے آگے سے کوئی بہانہ نہیں کیا۔ آج ہمارے بہانے نہیں ختم ہوتے، نہ ہماری عورتوں کے نہ ہمارے مردوں کے۔ مرد نماز کب شروع کریں گے؟ جی جب حج کر لیں گے۔ جی کب نماز شروع کریں گے؟ جی آئندہ رمضان کے بعد۔ جی کب داڑھی رکھیں گے؟ جی حج کے بعد۔ جی کب رکھیں گے؟ جب بوڑھا ہو جاؤں گا۔ لیکن وہ اس پہ عمل کرنے کا وقت نہیں آتا۔ اطاعت کیا ہے کہ ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، اور یہی صورتحال ہماری بچیوں کی ہے، ہماری بہنوں کی ہے، پردے کے لحاظ سے اور دیگر امور کے لحاظ سے۔ تو یہاں پہ صحابہ کرام نے بڑی شاندار مثال پیش کی ہے آپ کی اطاعت کی، اور اس حدیث کو آپ تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو بخاری شریف میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال گھریلو گدے جو ہیں وہ کیا ہے؟ حرام ہے، ان کا گوشت حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 7، باب اباحۃ الذب، سانڈے کا کیا ہونا؟ مباح ہونا، جائز ہونا۔ حدیث نمبر 1136 قاف۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن ابن عباس، روایت ہے کس سے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قاف، جی ہاں، قاف سے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے امام بخاری اور امام مسلم ہیں۔ تو راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے، آپ کے کزن، ہاشمی آل بیت میں سے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بے شک خالد بن ولید بن مغیرہ مخزومی نے، الذی یقال لہ سیف اللہ، جنہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کی تلوار۔ وہ خالد بن ولید جنہیں اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے، اخبرہ، انہوں نے انہیں خبر دی۔ خالد نے خبر دی کس کو؟ عبداللہ بن عباس کو۔ عبداللہ بن عباس بتا رہے ہیں کہ یہ خالد بن ولید جن کا یہ تعارف ہے، انہوں نے مجھے بتایا۔ اچھا، عبداللہ بن عباس اور خالد بن ولید کی بھی آپس میں رشتہ داری ہے۔ کیا رشتہ داری ہو سکتی ہے؟ یہ آپس میں خالہ زاد ہیں۔ آپس میں کیا ہے؟ خالہ زاد ہیں۔ تو خالد بن ولید نے اخبر انہیں بتایا کہ ان کو عبداللہ بن عباس کو کیا بتایا کہ انہ داخلہ، کہ بے شک وہ داخل ہوئے، مع رسول اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، علی میمونہ، میمونہ پہ، یعنی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میمونہ کے گھر میں گئے۔ میمونہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی وائف۔ خالد کی کیا لگتی ہیں؟ خالہ۔ عبداللہ بن عباس کی کیا لگتی ہیں؟ خالہ میمونہ بنت حارث۔ جہاں تک تعلق ہے خالد بن ولید کا، تو ان کی والدہ کے نام کیا؟ لبابہ الصغریٰ، چھوٹی لبابہ۔ اور عبداللہ بن عباس کی والدہ کے نام بھی ہے لبابہ، لیکن لبابہ کبریٰ۔ تو یہ آپس میں کیا ہے؟ یہ بہنیں۔ فوجد عندها ضبا محنودا، تو کہتے ہیں خالد کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جناب میمونہ کے گھر میں گئے، وہی خالتو، اور یہ ان کی خالہ ہیں۔ کن کی؟ خالد کی۔ وخالت ابن عباس، اور یہ عبداللہ بن عباس کی بھی خالہ ہیں۔ فوجد عندها ضبا محنودا، تو آپ نے ان کے ہاں پائی، کیا پائی؟ سانڈا پایا ان کے پاس، محنودا بنا ہوا سانڈا آپ نے ان کے پاس پایا۔ قادمت بھی اختها حفیدہ بنت الحارث،
اسے لے کر آئی تھیں ان کی بہن. کن کی بہن؟ میمونہ کی بہن. وہ کون؟ حفیدہ بنت حارث. حفیدہ بنت حارث کہاں سے لے کر آئی تھی؟ من نجد، نجد سے. کہاں سے لے کر آئی تھی؟ نجد سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز مکہ مدینہ کی نہیں ہے، نجد سے آئی ہے. اور نجد ریاض اور ریاض کی جانب کے علاقے کو نجد کہتے ہیں. ریاض سے آگے بھی یہ سارا علاقہ کیا نجد ہے. تو وہاں سے حفیدہ بنت حارث سے لے کر آئی تھیں. فقدمت الضب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے پیش کیا سانڈا کس کے لیے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ، اور آپ کم ہی اپنا ہاتھ بڑھاتے تھے کسی کھانے کی جانب، یہاں تک کہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا جاتا اور اس کا آپ کے سامنے نام لیا جاتا. یعنی کہ اگر کوئی کھانا ایسا ہوتا جسے آپ نہیں پہچانتے تھے، جس کا نام آپ کو معلوم نہیں ہوتا تھا، تو ادھر اس کھانے کی طرف آپ کم ہی ہاتھ بڑھاتے تھے. جو کھانا آپ کے لحاظ سے نیا ہوتا تو اس کے بارے میں جب تک خبر نہ دی جاتی، تعارف نہ پیش کیا جاتا، تو آپ کا ہاتھ اس کی طرف بڑھتا نہیں تھا. کہتے ہیں عبداللہ بن عباس وکانا، بلکہ خالد بن ولید بتا رہے ہیں عبداللہ بن عباس کو کہ وکانا، اور آپ قلما یقدم یدہ، کم ہی اپنا ہاتھ بڑھاتے تھے لطعام، کسی کھانے کی جانب، حتیٰ یحدث بہ، یہاں تک کہ آپ کو اس کھانے کے بارے میں بتایا جاتا، ویسمى لہ، اور اس کا نام آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا. اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے. نئے کھانے کے بارے میں اگر کوئی بتا دیتا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو علم نہ ہو پاتا. فأہوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الی الضب، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا کس کی طرف؟ سانڈے کی طرف. فقالت امرأۃ من النسوۃ الحضور، تو گھر میں موجود عورتوں میں سے کسی عورت نے کہا، اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قدمتن لہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کے بارے میں بتاؤ جو تم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، رکھی ہے. جو چیز تم عورتوں نے اللہ کے رسول کے سامنے رکھی ہے اس کا تعارف تو کروا دو، اللہ کے رسول کو بتا تو دو یہ کیا چیز ہے. هو الضب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ سانڈا ہے. فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ عن الضب، تو آپ نے اپنا ہاتھ سانڈے سے اٹھا لیا. یہ کہ بجائے اس کے کہ آپ کی دلچسپی بڑھ جاتی، اسے مزید لیتے، آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنا ہاتھ سانڈے سے اٹھا لیا. فقال خالد بن ولید، تو خالد بن ولید کہنے لگے، احرام الضب یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا یہ سانڈا حرام ہے؟ آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے، دلچسپی نہیں لی، یہ معلوم ہو جانے کے بعد یہ سانڈا ہے، تو کیا یہ حرام ہے؟ قال لا، تو آپ علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ حرام نہیں ہے. ولیکن لم یکن بارض قومی، لیکن یہ چیز میری قوم کے علاقے میں موجود نہیں تھی، یہ چیز میری قوم کی زمین پہ موجود نہیں تھی. فاجدنی اعافہ، اس لیے میں اپنے آپ کو پاتا ہوں کیا کہ میں اس سے گھن محسوس کرتا ہوں، مجھے چیز پسند نہیں آ رہی، میرا دل نہیں مان رہا کہ میں یہ چیز لوں اور میں کھاؤں اور اپنے پیٹ میں ڈالوں. کہتے ہیں کہ یہ چیز میری قوم کے علاقے میں نہیں ہے، تو میں اپنے آپ کو اس حال میں پا رہا ہوں کہ میں اس سے کیا کرتا ہوں؟ گھن محسوس کرتا ہوں. قال خالد، خالد کہتے ہیں، خالد کون سے؟ خالد بن ولید. فاجتررتہ، تو میں نے اس کو کھینچا، کس کو؟ سانڈے کو اپنی طرف کھینچ لیا. فاکلتہ، تو میں نے اسے کھایا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الی، جب کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف دیکھ رہے تھے. تو اس طویل حدیث سے کیا پتہ چلا؟ ایک تو سانڈا کیا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. کیا پتہ چلا کہ سانڈا کیا ہے؟ حلال ہے. اور پتہ چلا خالد بن ولید عبداللہ بن عباس آپس میں کیا ہے؟ خالہ زاد ہیں. اور عبداللہ بن عباس اللہ کے رسول کے آپس میں وہ ہے چچا زاد. چلیں جی. اور یہ پتہ چلا کہ یہ میمونہ
رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عباس کی والدہ وہ کون سی ہیں؟ لبابہ الکبریٰ، اور خالد بن ولید کی والدہ لبابہ الصغریٰ، اور حفیدہ، یہ سب کیا ہے؟ بہنیں ہیں۔ اور یہ پتہ چلا کہ سانڈا کہاں سے آیا تھا؟ نجد سے آیا تھا۔ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نئے کھانے کی طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے جب تک کہ اس کا تعارف پیش نہ کیا جاتا، اس کے بارے میں بتایا نہ جاتا۔ اور یہاں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے سانڈے سے ہاتھ کھینچ لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حرام ہے۔ اور یہ پتہ چلا کہ شریعت کسی کو حلال چیز کھانے پہ مجبور نہیں کرتی، مجبور۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ اگر کسی پینے والی چیز میں کیا گر جائے؟ مکھی، تو آپ نے فرمایا چونکہ مکھی کے ایک پر میں کیا ہے؟ شفا، اور دوسرے میں کیا ہے؟ زہر، بیماری۔ تو وہ کیا کرتی ہے؟ مکھی جب کسی چیز میں گرتی ہے تو اپنا وہ پر ڈبوتی ہے جس میں کیا بیماری ہے، تو فرمایا تم اس کا دوسرا پر بھی ڈبو دو اور اس کو پی لو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پینا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی، ایسی بات قطعاً نہیں ہے۔ آپ کا دل نہیں مانتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شریعت نے یہ بتا دیا کہ وہ حلال ہے، اسے پینا جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول السلام نے سانڈا نہیں کھایا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا کہ عبداللہ خالد بن ولید نے کیا کیا؟ انہوں نے کھینچ لیا اپنی طرف اور کیا کیا؟ اسے کھا لیا، اور اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ سانڈا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے۔ اگر حرام ہوتا تو آپ نہ خود کھاتے نہ خالد بن ولید کو کھانے دیتے، بلکہ آپ ناراض ہوتے کہ تم لوگوں نے اسے میرے دسترخوان پہ کیوں رکھا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 8، باب اباحۃ اکل الجرادی، ٹڈیوں کے کھانے کی حلت، یعنی کہ ٹڈیاں کھانی کیا ہے؟ جائز ہیں، درست ہیں، ٹڈیاں آپ کھا سکتے ہیں۔ یہ ٹڈیاں کون سی مراد ہیں؟ ٹڈیاں یہ وہی ٹڈیاں ہیں جو فصل کی فصلیں کھا جاتی ہیں، جو فصلیں تباہ و برباد کر دیتی ہیں، جدھر ان کا حملہ ہو جائے کچھ بچے گا نہیں۔ اور یہ ٹڈیاں جو اڑتی ہیں، جن کے پر ہوتے ہیں، جی ہاں، تو ان کے بارے میں باب ہے کہ یہ مباح ہیں، یہ حلال ہیں، آپ کھا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 1137 1137 قاف۔ اس حدیث کو بھی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری۔ عن عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن ابو اوفا رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں غزونا، ہم نے غزوہ لڑا، ہم نے جنگ لڑی، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات و 6، کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 7 جنگیں لڑی اچھے۔ کنا نأکل معہ الجرادہ، اور ہم آپ کے ساتھ ٹڈیاں کھایا کرتے تھے۔ تو کیا پتہ چلا ٹڈیاں پھر کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جسے امام احمد اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں، فرمایا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مردار کو کیا کیا ہے؟ حرام، لیکن 2 طرح کے مردار حلال ہیں۔ کون کون سے؟ فرمایا ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ اس کے بعد باب نمبر 9، باب اباحۃ لحوم الخیلی، گھوڑوں کے گوشت کا کیا ہونا؟ حلال ہونا، مباح ہونا، جائز ہونا، یعنی کہ گھوڑوں کا گوشت کھانا جائز ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی حرمت کی دلیل نہیں ہے۔ حدیث نمبر 1138 1138 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہوا ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب اسماء بنت ابو بکر سے جو جناب عائشہ کی کیا ہے؟ بہن ہیں، ابو بکر صدیق کی کیا ہے؟ بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں۔ قالت، وہ کہتی ہیں نحرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسا، ہم نے ذبح کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں کیا؟ فرسن، ایک گھوڑا، فاکلناہ، تو ہم نے اسے کھایا۔ اور بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ تب ہم مدینہ میں تھے، سفر نہیں تھا، ان کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ کہاں تھے؟ مدینہ میں رہ رہے تھے۔
مدینہ میں ہم لوگوں نے کیا کیا، ایک اونٹ، لفظ کیا بولا ہے، نہرنا، ہم نے اس کو نہر کیا، یعنی کہ کھڑا کر کے ذبح کیا، جیسے اونٹ کو کرتے ہیں۔ تو گائے یعنی کہ جو یہ گھوڑا ہے یہ گائے کی طرح ہو گیا کہ آپ ذبح بھی کر سکتے ہیں، نہر بھی کر سکتے ہیں، دونوں طرح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم نے ایسا مدینہ میں کیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، گھوڑا حلال ہے، آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اگرچہ پاک و ہند میں ایسا نہیں ہوتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حلال ہی نہیں ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کچھ علماء کرام نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ مکروہ ہے، جبکہ روسی ریاستوں میں گھوڑے کا گوشت بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ تو آپ نہیں کھانا چاہتے، آپ کا مزاج نہیں مانتا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کسی کو غلط فتویٰ نہ دیں۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور یہ پتہ چلا آخری حدیث سے کہ گھوڑا جو ہے وہ بھی حلال ہے، اسے ذبح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ احادیث اور یہ مسائل سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ ہمارے درس سننے والے بھائیوں میں سے، تعاون کرنے والے بھائیوں میں سے جو بھی احباب پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جن کی مشکلات ہیں اللہ ان کی مشکلات دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے، تندرستی دے، عافیت دے۔ تمام ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے، اور جن کے پاس اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، اور اللہ جزائے خیر دے۔ ہمارے دعویٰ سینٹر کو، خبر کا الہدایہ دعویٰ سینٹر، جن کی نگرانی میں یہ دورہ ہو رہا ہے، شیخ شمس الزمان حفظہ اللہ کو، جو اس دورے کے نگرانی کرتے ہیں اور جو ان کے اوپر مسئولین ذمہ داران ہیں، ان سب کو اللہ جزائے خیر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔